الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد وفرقان الحميد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. جناب محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان، سٹیج پر موجود عمائدین جماعت اسلامی، ذمہ داران اسلامی جمعیت طلبہ اور کارکنان اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلبہ کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. طلبہ کسی بھی قوم کے مستقبل کا تعین کرتے ہیں. طلبہ کسی بھی قوم کا سب سے باشعور طبقہ ہوتے ہیں. لیکن پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں اگر پسے ہوئے طبقات کی فہرست بنائی جائے تو شاید اس میں سر فہرست پاکستان کے یہ طلبہ ہوں گے کہ جن کے لیے قطار در قطار مسائل کی لمبی فہرست ہے کہ جو طالب علم دوست پاکستان کے یہ طلبہ جن کو آئین یہ حق دیتا ہے، آئین کا 25A آرٹیکل یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری قرار دیتا ہے کہ پاکستان کے ہر بچے کو تعلیم دینا ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے. لیکن آج المیہ یہ ہے کہ ریاست پاکستان کے 2,62,00,000 بچے آؤٹ آف سکول چلڈرن کہلاتے ہیں. یہ 2,62,00,000 بچے 5 سے 16 سال کی عمر کے بچے ہیں جو سکول نہیں جا پاتے ہیں، جن کو تعلیم کا بنیادی حق میسر نہیں ہے. آج پاکستان کے تعلیمی نظام کو اٹھا کر دیکھا جائے تو اس وقت 154 میں سے 66 یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جن میں باقاعدہ وی-سیز کا تقرر نہیں ہے. آج پاکستان کے تعلیمی نظام کو دیکھا جائے تو کتنی ہی یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جن میں ہاسٹل کی فیسلٹیز میسر نہیں ہے، جن میں ٹرانسپورٹ کا نظام میسر نہیں ہے. آج پاکستان کی جامعات کو اٹھا کر دیکھا جائے تو کتنی جامعات ایسی ہیں کہ جن کے پاس اساتذہ کو دینے کے لیے تنخواہیں میسر نہیں ہیں، جنہوں نے کئی سالوں سے ریسرچ کے اوپر، تحقیق کے اوپر کوئی بڑا فنڈ خرچ نہیں کیا ہے. آج پاکستان کے تعلیمی منظرنامہ کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اندر کچھ یونیورسٹیز تو ایسی ہیں کہ جو اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اپنی زمینوں کو بیچنے پر مجبور ہو گئی ہیں. آج پاکستان کی جامعات کا منظر یہ ہے کہ گزشتہ 5 سالوں میں 600% میں اضافہ ہوتا ہے. وہ غریب طالب علم کہ جس کا باپ محنت کر کے، مزدوری کر کے اپنا مستقبل روشن کرنا چاہتا تھا، کہ جس کا باپ اپنے مستقبل کو تیار کرنا چاہتا تھا، اپنے نوجوان کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتا تھا، ان ظالم حکمرانوں نے اس سے بنیادی حق چھین لیا. وہ تعلیم کا بنیادی حق اس سے چھین لیا ہے. کتنے ایسے طلبہ ہیں جو یونیورسٹی کا دروازہ پار نہیں کر سکتے. کتنے ایسے طلبہ ہیں جو اپنی آنکھوں میں خواب سجائے، مستقبل کا خواب سجائے مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن تعلیم کے دروازے ان پر بند ہیں. آج پاکستان کا تعلیمی منظرنامہ یہ ہے کہ میرٹ کی پامالی ہو رہی ہے، لوٹ کھسوٹ کا ایک بازار گرم ہے، اور تعلیمی ادارے انٹری فیس کے نام پر لوٹ کھسوٹ کے ذریعے سے اپنے پیٹوں کو پالتے ہیں، میرٹ کی پامالی کرتے ہیں، انٹری ٹیسٹ کے نام پر ہزاروں روپے فیس لیتے ہیں، اربوں میں کمائی کرتے ہیں. لیکن تعلیم کے دروازے صرف ایلیٹ کلاس کے لیے موجود ہیں، تعلیم کے دروازے غریب بچوں کے لیے موجود نہیں ہیں. اور پاکستان کا منظرنامہ یہ ہے کہ گزشتہ سال 92,000 گریجویٹس پاکستان سے بیرون ملک چلے گئے. اس پاکستان سے مایوس ہو گئے جب ان سے پوچھا جاتا ہے
کہ تم باہر کیوں جانا چاہتے ہو, تم تو پڑھے لکھے ہو. تو ان کا یہی کہنا ہے, ان کی یہی بات ہے کہ خوف ہے, ہراس ہے, تشنگی ہے پیاس ہے, چور چور آس ہے, چھت ہے نا لباس ہے, ہائے لٹ گیا یقین مرکز یقین پر. لیکن میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں, آپ قوم کا مستقبل ہے, آپ نے اس قوم کا مستقبل بنانا ہے, آپ اس قوم کے مستقبل کا تعین کرنے والے ہیں. اگر آپ مایوس ہو گئے, اگر یہ نوجوان مایوس ہو گیا, تو جن مقتدرہ کا یہ خواب تھا کہ اس کو اپنی آماجگاہ بنانا ہے, ان کا خواب پورا ہو جائے گا. وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان, یہ طالب علم اپنے مستقبل کی معاش میں گم ہو جائے, فکر معاش کے اندر گم ہو جائے, اور یہ ان کے لوٹ کھسوٹ پر سوال نہ کر سکے, اپنے مستقبل کے بارے میں پوچھ نہ سکے. لہذا میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں, اس ملک سے باہر چلے جانا, اس ملک سے مایوس ہو جانا, یہ مسائل کا حل نہیں ہے, بلکہ مسائل کا حل یہی ہے کہ متحد ہوا جائے, قوت بنا جائے, اپنے حق کی آواز کو بلند کیا جائے, اور ان کے نتیجے میں حکمران طبقہ کو بتایا جائے کہ پاکستان کا یہ طالب علم, یہ غیور طالب علم زندہ ہے, جاوید ہے, اپنے حقوق کی آواز کو بلند کرتا ہے. اور آج یہ طلبہ کا جمع غفیر, طلبہ کا یہ ٹھاٹے مادہ سمندر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ پاکستان کی قوم کے پاس جماعت اسلامی کی صورت میں, حافظ نعیم صاحب کی صورت میں اہل اور دیانتدار قیادت بھی موجود ہے. یہ پاکستانی یوتھ کو, پاکستانی نوجوان کو فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی مستقبل کی کنجی کس کے ہاتھ میں تھمانی ہے. لہٰذا میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں, مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے اگرچہ موجود ہیں, لیکن ہمیں تو امید کا چراغ بننا ہے, ہمیں تو قوم کا مستقبل بننا ہے. لہٰذا ہم ان مسائل سے, ان مسائل سے گھبرائیں گے نہیں, بلکہ اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھوں سے تحریر کریں گے. اور آج بنگلہ دیش کا طالب علم آپ کے اور میرے لیے مشعل راہ ہے. آج کے اس طالب علم نے, بنگلہ دیش کے اس طالب علم نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ جب کسی قوم کا نوجوان جاگتا ہے تو مستقبل کو اپنے قلم سے تحریر کرتا ہے. کوئی ظالم ہو, کوئی جابر ہو, پھر اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا ہے. اور وہ حسینہ واجد کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو آئرن لیڈی ہے, کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا یہ تو بنگلہ دیش کی قیادت کرنے والی ہے, آج اس کو گھٹنے ٹیکنے پر بنگلہ دیش کے طالب علم نے مجبور کر دیا. لہذا میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں, بنگلہ دیش کے طالب علموں کا بھی یہی پیغام ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو بٹ جاتا ہے, ظلم کی بات ہی کیا, ظلم کی اوقات ہی کیا. لہذا میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں, میں آج کے اشرافیہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے آج کے بنگلہ دیش میں ایک پیغام میسر ہے. اگر تم دیدہ بینا رکھتے ہو, اگر تم آنکھ رکھتے ہو, تو دیکھو تمہارا مستقبل بھی یہ ہو سکتا ہے. لہذا پاکستانی یوتھ کو, پاکستانی نوجوان کو مسائل سے بچانا تمہاری ذمہ داری ہے. پاکستانی نوجوان کے امیدوں کے چراغ کو بجھنے سے بچانا تمہاری ذمہ داری ہے. اپنی ذمہ داری کو ادا کرو, نہیں تو یہ نوجوان اپنا حق لینا جانتے ہیں, نہیں تو یہ نوجوان تمہارے گلے سے اپنا حق چھین کر نکال لیں گے. میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں, نکلے طلبہ حق کی خاطر, نکلے طلبہ حق کی خاطر, آئے طلبہ طلبہ آئے. میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں, یہ پاکستان کے طلبہ ہی تھے کہ جنہوں نے آج آپ کے سامنے اسٹیج پر موجود قیادت کو تراشا ہے. یہ پاکستان میں طلبہ یونین کا پلیٹ فارم ہی تھا کہ جو پاکستان میں معتدل طبقہ کی, مڈل کلاس کی نمائندگی پیدا کرتا تھا.
یہ پاکستان میں طلبہ یونین کا پلیٹ فارم ہی تھا کہ جو طلبہ کے مسائل کو حل کرنے کی جدوجہد کرتا تھا. یہ پاکستان میں طلبہ یونین کا پلیٹ فارم تھا جو طلبہ کی قائدانہ صلاحیتوں کو پیدا کرتا تھا. یہ پاکستان میں طلبہ یونین کا پلیٹ فارم تھا کہ جو مستقبل کی قیادت کی تیاری کا کام کرتا تھا. لیکن پاکستان کے ایک ظالم جرنیل نے طلبہ کے اس جمہوری پلیٹ فارم پر شب خون مارا اور 9 فروری 1984 کو طلبہ یونین کے پلیٹ فارم پر پابندی لگا دی. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اقتدار کو مستقبل میں بھی کسی سے خطرہ ہو. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کا یہ نوجوان اپنی قیادت پیدا کرے. لہذا میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اسٹیج سے ہم یہ بھی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ طلبہ کا یہ جمہوری پلیٹ فارم طلبہ یونین کو بحال کرو، نہیں تو اسلامی جمعیت طلبہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی. اسلامی جمعیت طلبہ نے سپریم کورٹ میں تمہارے خلاف رٹ دائر کر دی ہے. اسلامی جمعیت طلبہ سپریم کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کر چکی ہے کہ طلبہ یونین کو بحال کیا جائے. لہٰذا میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج طلبہ کا یہ اجتماع اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم اپنا جمہوری حق لے کر رہیں گے. ہمارا جمہوری پلیٹ فارم طلبہ یونین کو بحال کیا جائے. اور میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں آخر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا فلسطین اور کشمیر کی اس قیادت کو بھی کہ جو جد و جہد کا استعارہ ہے، جو ہمت کا استعارہ ہے، جو جرأت کا استعارہ ہے. یہ فلسطین اور یہ کشمیر جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل کا منظر پیش کر رہے ہیں، لیکن آج کی یہ کشمیری قوم اور آج کی یہ فلسطینی قوم جد و جہد سے، قربانی سے، ایثار سے نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں. وہ سید علی گیلانی ہو، وہ برہان مظفر وانی ہو، یا وہ اسماعیل ہانیہ ہو، یا وہ شیخ احمد یاسین ہو، یہ آج کے ہیرو ہیں جنہوں نے حریت کی، آزادی کی نئی داستانوں کو رقم کیا ہے. لہٰذا میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آگے بڑھیے، اپنے مستقبل کا تعین کیجئے. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر دیاب اپنا جہاں پیدا کرے. لہٰذا میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آئیے اپنا جہاں پیدا کرتے ہیں. ایک ایسا جہاں عدل ہو، جہاں انصاف ہو، جہاں تعلیم ہو، جہاں تعلیم کے، ترقی کے سب کو یکساں مواقع میسر ہوں. ایک ایسا جہاں عدل ہو، جہاں انصاف ہو، جہاں رواداری ہو، جہاں محبت ہو، جہاں علم ہو، جہاں دلیل ہو، جہاں قوت ہو. لہٰذا میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ مستقبل آپ نے تعین کرنا ہے، آپ نے تحریر کرنا ہے. آئیے تحریک اسلامی کے، اسلامی جمعیت طلبہ کے دست و بالو بنیے اور اپنے مستقبل کا تعین کیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.